10 बता पौने अस्सलामु अलैकुम नीचे जो अपन अच्छे वीडियो ये तू बना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफदलिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے حضرات علماء کرام گرامی قدر سامعین آپ نے تقریباً ہر موضوع پر طلبہ عزیز سے دین کی باتیں سن لی بڑا کہے یا چھوٹا بات تو دین ہی کی کہی گئی ہے کسی عالم کی زبان سے نکلے یا کسی طالب علم کی زبان سے نکلے اس اعتبار سے اگر غور کیا جائے تو ہمارے سامنے تقریباً تمام ہی عنوانات پر عمدہ قسم کی تقریریں آ چکی ہیں جس میں ہماری ہدایت کا سامان موجود ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی اے لوگوں کوئی نبی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے نہ کوئی انسان ہمیشہ رہنے کے لیے آیا سب آنے والے جانے والے ہیں میں بھی چلا جاؤں گا لیکن میں تمہارے سامنے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ان کو مضبوطی سے تھامے رہنا تو تم کبھی گمراہ نہ ہوگے ایک ہے اللہ کی کتاب قرآن مقدس اور دوسری چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا پاکیزہ طریقہ آج کی یہ محفل اسی قرآن کی نسبت سے منعقد کی گئی ہے جس قرآن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ابتدا ہوئی یہ وہ قرآن مقدس ہے جس نے انسانوں کی زندگی میں انقلاب برپا کیا اور تمام رشد و ہدایت کا سامان مہیا کیا اور فرش زمین سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں تک انسان کو پہنچایا اگر اس میں سب سے عظیم کردار ہے تو اللہ کی کتاب قرآن مقدس کا وہ عظیم کردار ہے سامعین گرامی قدر آپ نے بہت سی باتیں سنی اس قسم کے اجلاس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ قوم جو ان مدارس سے جڑی ہوئی ہے ان کے سامنے یہ بات آ جائے کہ یہ علماء دین ہمارے نونہالوں پر ہماری نئی نسل پر رات و دن محنت کرتے ہیں اپنے خون جگر کو جلاتے ہیں اور ان کے دل و دماغ میں اللہ کی کتاب اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کو بساتے ہیں ان طلبہ علوم دینیہ پر خرچ کرنا یہ ختم نہ ہونے والا اجر و ثواب ہے آج آپ نے ان بچوں پر خرچ کیا یہ بچے پڑھ لکھ کر حافظ عالم بنیں گے پھر یہ دوسروں کو حافظ عالم بنائیں گے پھر وہ کہیں اور جا کر پڑھائیں گے اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا
اور ہمارا اجر و ثواب ہمیشہ چلتا رہے گا، یہ کبھی بھی بند ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا یہ مدارس اور اس میں پڑھنے والے طلبہ ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ آج آپ نے قرآن کریم کے حافظوں کو بھی دیکھا، اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے لوگوں ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تم دنیا کی کتابیں یاد کر کے دیکھو، یاد ہونا بہت مشکل ہے، مگر یہ 10-12 سال کے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کا 30 پارے کا قرآن اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ یہ خداوند قدوس کی خاص مہربانی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اے لوگوں تم بھی آگے بڑھو، اپنی اولاد کو آگے لاؤ، قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرو۔ کیا ہے کوئی محنت کرنے والا جو قرآن کریم کو یاد کرے اور اپنے سینوں میں بسائے؟ ایک بات دوستوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے پاس ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دونوں جہاں میں کامیابی کا راز اسلام میں چھپا ہوا ہے، ایمان میں چھپا ہوا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر علم کے ایمان ہمارا سلامت نہیں رہ سکتا، بغیر علم کے اسلام ہمارا سلامت نہیں رہ سکتا۔ لہذا اپنے ایمان اور اسلام کی بقا کے لیے ضروری ہے کہ اپنے سینوں کو قرآن و حدیث کے علوم سے بھرا جائے، اپنے دل و دماغ کو قرآن و حدیث کے علوم سے منور کیا جائے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اسی سرزمین پر فرعون جیسا طاقتور بادشاہ گزرا، اور اسی سرزمین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بے یار و مددگار نبی گزرے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کے سروں کو عزت بخشا اور سر بلندی عطا کیا؟ وہ ایمان والوں کی ذات گرامی تھی۔ اور اگر کسی کو اللہ کے عذاب سے ہلاک و برباد کیا گیا ہے تو وہ ان لوگوں کی جماعت تھی جنہوں نے اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانا، جنہوں نے کائنات کے خالق اور مالک کو نہیں جانا۔ لہذا ہمیں اس طرف توجہ دینا ہے۔ بزرگوں کا ایک مقولہ مشہور ہے، اگر کسی کو پوری دنیا کی دولت مل جاوے، حکومت مل جاوے اور ایمان نہیں ملے تو اس سے زیادہ محروم دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے ایمان اور اسلام کی دولت سے نوازا، اگرچہ یہ دنیا کچھ بھی میسر نہ ہوئی ہو پھر بھی وہ خوش نصیب انسان ہے، کیونکہ دنیا کا رنج چند روزہ ہے، دنیا کی تکلیف چند روزہ ہے، دنیا کا آرام چند روزہ ہے۔ ہم رہیں گے، دولت نہیں رہے گی، دولت رہے گی، ہم نہیں رہیں گے، مگر ہمارا ایمان ہمارے ساتھ رہے گا، ہمارا اسلام ہمارے ساتھ رہے گا، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور انشاءاللہ ہم آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے اسی ایمان اور اسلام کی بدولت۔ آج کہنے کی ایک بات ہے، ہم نے اپنے لڑکے لڑکیوں کو مدارس میں نہیں ڈالا، ان کی دینی تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں کیا، ہم نے ان کو اسکول کالج بھیجے، ان کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا کر ان کا ایمان محفوظ نہیں رہا۔ آج ہمارے لڑکے لڑکیاں غیر ایمان والوں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں۔ آج ہم نے اپنی لڑکیوں کو آفسوں کے اندر نوکری کے لیے بھیج دیا۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ آج ہماری لڑکیاں غیر ایمان والوں کے
साथ भाग रही है। दोस्तों वजह क्या बनी है? हमने उनके इस्लाम की कोई परवाह नहीं किया, हमने उन्हें दीनी तालीम और तरबियत नहीं दिया, पैदा होते ही हमने स्कूलों कॉलेज में डाल दिया, उन्हें इस्लाम और ईमान की परवाह नहीं। उनका आइडियल कोई क्रिकेटर है या कोई सिनेमा वाला है। नतीजा ये हो रहा है कि आज हमारी ईमान वाली बहनें, हमारे ईमान वाले भाई अपना ईमान खोते चले जा रहे हैं। लिहाजा अगर हमने इस जानिब तवज्जो नहीं की तो दुनिया और आखिरत का बहुत बड़ा खसारा हमारे हाथ आएगा। याद रखें, हमारे तमाम भाई और बहनों को ये पैगाम है कि हमारे लिए सबसे बड़ी और सबसे कीमती दौलत जो है वो ईमान और इस्लाम की दौलत है। इसके बगैर दुनिया की कामयाबी का कोई मतलब नहीं है। याद रखिए एक जुमला, अपनी औलाद को दुनिया भर के उलूम दो, दुनिया भर की ज़बानें सिखाओ। इस्लाम मना नहीं करता, मगर इस्लाम ये पैगाम जरूर देता है कि सबसे पहले उनको कुरान और हदीस का इतना इल्म दे दो जिससे वो अपने ईमान को महफूज रख सके। वो दुनिया के किसी भी मैदान में जाए तो इस्लाम के झंडे को बुलंद कर सके, अपने अफकार और नजरियात के जरिए इस्लाम के दाई बने और वो कहीं भी जाकर मगलूब न हो। इसलिए दोस्तों, आज हम लोगों की बड़ी तवज्जो स्कूल कॉलेज की तरफ है। उलमा उठते जा रहे हैं, मदारिस को बच्चे नहीं मिल रहे हैं, उर्दू मीडियम वाले स्कूलों को बच्चे नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लगता है क़यामत करीब आ गई है। बाद लोग यूं कहते हैं कि मदारिस बहुत है, लेकिन मैंने ये सर्वे किया कि वो बम्बई जिसकी आबादी 1.5 करोड़ के करीब है, लेकिन पूरे बम्बई के मदारिस के बच्चों को अगर गिन लिया जाए तो 10-20 हजार मुश्किल से होंगे। कहाँ 1.5 करोड़ की आबादी और उसमें मदारिस में पढ़ने वाले अगर आप परसेंटेज निकालेंगे 1% भी नहीं आएगा। 0 करके बहुत सारे नुक्ते लगाने पड़ेंगे, तब जाकर हमारा फीसद बनेगा। ये है दोस्तों हमारे तालीम का हाल। याद रखना, पूरी दुनिया के उलूम सीखिए, पढ़िए, पढ़ाइए, मगर पहले अपनी औलाद को कुरान पढ़ाइए, अपनी औलाद को कुरान समझने वाला बनाइए, अपनी औलाद को कुरान के मानी और मतालिब का जानने वाला बनाइए। एक कहानी पढ़ा, एक डॉक्टर साहब के अब्बा का इंतकाल हो गया तो वो जनाजे पर बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे, बहुत रो रहे थे। किसी ने देखा तो पूछ लिया, बूढ़े बाप का इतना सारा गम। आज तो बहुत से लोग वो भी है जो सोचते जल्दी से बूढ़ा बूढ़ी मर जावे। बहरहाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने एक जुमला कहा कि मैं जब जनाजे की नमाज के लिए खड़ा हुआ तो मेरे दिल में ये आया कि मेरे बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा डॉक्टर बना दिया, मगर मेरे अब्बा ने इतना नहीं पढ़ाया कि मैं जनाजे की नमाज की दुआ पढ़ सकूं। अपने बाप के जनाजे की नमाज में सही ढंग से नहीं पढ़ सका। मेरे बाप ने बहुत तालीम दी, मगर जो बुनियादी तालीम थी उससे महरूम रखा। दोस्तों, वो बाप और बेटा चले गए, मगर आज हमारे पास मौका है, हम अपनी औलाद को इस्लामी तालीम और तरबियत से जोड़ें। ये हमारे लिए दुनिया में भी और आखिरत में भी ज़ख़ीरा बनेंगे। दोस्तों, माँ बाप का हक इंसान पर बहुत ज्यादा है, लिहाजा जरूरी है कि माँ बाप के हुकूक को सीखा जाए। अगर एक नौजवान है तो आप शादी से पहले निकाह और तलाक के मसाइल सीखें। अगर आप मालदार हैं तो ज़कात और हज के मसाइल सीखें। आज हमारा नौजवान तालीम नहीं सीखता, हमारा नौजवान शादी कर लेता है और वो बीवियों को लाकर अपने माँ बाप के हवाले कर देता है, चाहे वो तख्त पर बिठाए या चक्कियों में पीस डाले, शौहर को उससे कोई मतलब नहीं। वो कहता है मेरे माँ बाप
یہ تیرے جاہل ہونے کی نشانی ہے۔ ماں باپ کا ادب و احترام ضروری ہے، تعظیم و تکریم ضروری ہے، ان کی خدمت کرنا ضروری ہے، مگر تو جس عورت کو لے کر آیا ہے اس کا پاس لحاظ رکھنا تیری ذمہ داری ہے۔ تیرے ماں باپ اگر زیادتی کرے تو اس زیادتی سے روکنا تیری ذمہ داری ہے۔ نہ بیوی کو سر پہ بٹھا لو کہ پورے گھر پہ راج کرے اور میرے ماں باپ کو ستائے، نہ بیوی کو پیر کے نیچے ڈال دو کہ پورے گھر والے اسے اپنے پیر کا پوچھنا بنا دے۔ اسلام تو دونوں کی اجازت نہیں دیتا۔ آج ہمارے پاس سینکڑوں مسائل ہوتے ہیں، فون آتا ہے، میاں بیوی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں اور فون رکھتے رکھتے طلاق ہو جاتے ہیں۔ ارے ظالموں، یہ کیسا رشتہ ہے؟ تم نے اللہ کے مضبوط رشتے کو کیسا کمزور بنا دیا، تم نے اسلام کو کیسا بدنام کر دیا۔ شادی سے پہلے آدمی 50 بار سوچتا ہے تو طلاق سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ اس سے میرا گھر اجڑ جائے گا، میرے بال بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ دوستو، یہ تعلیم ہے جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا، ہماری زندگی اچھی ہوگی۔ کہنے والے نے خوب کہا، اگر صاف ستھرے قطرے جمع ہو جائے تو دریا بن جاتا ہے، اور اگر گندے قطرے جمع ہو جائے تو بدبودار تالاب بن جاتا ہے۔ میں آپ تمام کی اصلاح کر دوں بالکل ممکن نہیں ہے، لیکن میں اپنی اصلاح کر لوں، آپ اپنی اصلاح کر لیں، ہم میں کا ہر آدمی اپنی اصلاح کر لے، بہت آسان ہے، بہت ممکن ہے۔ تہذیب اخلاق کی تعریف یہی کی گئی ہے، ان یتخلی عن الرذائل ویتحلی عن الفضائل۔ انسان کامل درجے کا وہ ہے جو اپنے آپ کو نقائص اور کمی خامی سے پاک کرے اور اپنے اندر کمالات اور خوبیاں بھرے۔ دوستو، بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہبر ہے، ہمارے رہنما ہے، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی سے بڑھیا انسان اس دنیا میں نہیں آیا ہے نا دوستو؟ تو اللہ کے نبی کیا کچھ چھپا کر لے گئے یا ساری تعلیمات امت کے سامنے عام کر دیا؟ جب نبی کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے تو ہم بھی اگر نبی کی زندگی کو اپنائیں گے تو سب سے بڑھیا انسان بن جائیں گے۔ اگر ہمارے اندر کچھ نقص اور کمی ہے، اگر ہم بڑھیا انسان نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی زندگی کو ہم لوگوں نے اپنایا نہیں ہے، نبی کے طور طریقوں کو ہم لوگوں نے اپنایا نہیں ہے۔ لہذا زندگی کے ہر میدان میں یہ کوشش کیجئے کہ نبی کی سنتوں کو اپنائیں گے، نبی کے طور طریقوں کو اپنائیں گے۔ دوستو، کامیابی اسی میں ہے۔ ایک آخری بات کہہ کر میں ختم کروں گا، وقت بہت مختصر دیا گیا ہے، رات بہت لمبی ہو چکی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لشکر گیا ہوا تھا، وہی فلسطین جو آج خون خرابہ مچایا ہوا ہے، اسی جگہ پہنچے تھے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں کے بادشاہ نے یہ کہا تھا کہ جو مسلمان فاتح یہاں کا ہوگا، ہماری کتابوں میں نام اور اس کی علامتیں موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کپڑا پہن کر گئے تھے اس میں 17 پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے اسلامی خلافت کے حوالے کر دیا ہے بیت المقدس کو، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام۔ اے لوگوں، ہماری عزت مال سے نہیں، ہماری عزت دولت سے نہیں، ہماری عزت حسن و جمال سے نہیں، ہماری عزت عہدے اور کرسی سے نہیں، بلکہ ہماری عزت تو اسلام سے ہے۔ اسلام سے پہلے تو ہم بکریوں کے چرواہا تھے، اور آج اللہ نے اسلام کی برکت سے انسانوں کا مسیحا بنا دیا۔
تو دوستو یہ اسلام ہمیں دنیا میں بھی عزت دے گا، یہ قرآن و سنت کا وعدہ ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں عزت دے گا۔ میری ماں بہنیں ہو، میرے بھائی ہو، ان تمام کی یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ نے بھائی کے تعلق سے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ جب ان کو نبی بنایا گیا تو کہنے لگے اللہ پاک میرا بھائی ہارون ہے، ہوا افصح منی، وہ بولتا بہت اچھا ہے، اس کی زبان بہت اچھی ہے، ایسا کیجئے ان کو بھی آپ میرے ساتھ نبی بنا دیجئے، ہم دونوں مل کر آپ کے دین کا کام کریں گے۔ ایک بھائی وہ ہے، یہی بھائی کا کردار ہونا چاہیے۔ اور ایک بھائی آپ نے تذکرہ سنا، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھی بھائی تھے، ان کو معلوم ہوا کہ یوسف نے خواب دیکھا ہے، وہ بہت بڑا آدمی بننے والا ہے، تو بولے اچھا میں تیری ٹانگ پہلے ہی کاٹ دیتا ہوں، بڑا بنے گا کیسے؟ اٹھا کر کے لے جا کر کنویں میں پھینک دیا، اور اس طریقے سے جب قافلہ آیا تو 21 روپیے میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ ان کے دماغ میں آیا وہ غلام بن کر زندگی گزارے گا، اس کا خواب ہی رہ جائے گا۔ مگر چند سالوں کے بعد یہی لوگ پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں، جبکہ وہ بادشاہت کی گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو دنیا میں اناج بانٹ رہے ہیں، اور یہی بھائی چند سکے لے کر ان کے دربار میں پہنچتے ہیں۔ ایسا مسیحا بھائی کہاں ملے گا؟ اتنے بڑے بڑے ظالم بھائی آئے ہوئے ہیں تو بھی اتنا خیال کیا، شاہی مہمان بنایا، غلہ بھی دیا، اور ان کے لائے ہوئے روپیے بھی ان کی گونی کے اندر ڈال دیے، پیسہ بھی نہیں لیا تاکہ جائے تو دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئے، پتہ نہیں میرے بھائی کے پاس پیسہ رہے یا نہ رہے۔ تو دوستو یہ عمل کا کردار یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے، یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے، لہذا مدارس اسلامیہ سے جڑنا ہم سب کی ذمہ داری اور ہمارا فریضہ ہے۔ ایک آخری بات اور کہہ دوں، ہم بیمار پڑتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، نہیں جائیں گے تو جاؤ مرو، تکلیف اٹھاؤ۔ اگر کبھی ہمیں ضرورت پڑ گئی قاعدہ قانون کی تو وکیل کے پاس جانا ضروری ہے، خود لڑو گے تو ہارو گے ہی۔ اسی طریقے سے اگر ہمیں مسائل کی ضرورت ہے تو ہمیں آنا پڑے گا علماء امت کے پاس۔ قرآن و حدیث سے آواز نہیں نکلتی، قرآن و حدیث کے ماہرین ہی کے پاس آنا ہوگا۔ عطر لینا ہو عطار کے پاس جانا پڑے گا، کھانا کھانا ہو ہوٹل میں جانا پڑے گا۔ اگر ہمیں قرآن و سنت چاہیے تو ان علماء کے پاس ہی آنا پڑے گا۔ اگر علماء سے ہم کٹ جائیں گے تو ہمارے گمراہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا۔ آج دنیا میں بہت سے باطل فرقے نکلے ہوئے ہیں، کوئی قرآن کے نام پر گمراہ کر رہا ہے، کوئی حدیث کے نام پر گمراہ کر رہا ہے، کوئی نبی ہونے کا دعوے دار ہے، کوئی عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعوے دار ہے۔ لوگ جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، گمراہ ہو کر اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بناتے ہیں۔ آپ اپنے علماء سے جڑیے اور کہیے کہ ایسی ایسی بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، وہ آپ کو قرآن و حدیث کا نچوڑ سمجھائے گا، باطل کے سوالوں کا جواب بتائے گا اور آپ کے ایمان کو محفوظ رکھے گا۔ لہذا ان مدارس سے اور ان علماء کرام سے جڑے رہنا ہمارے ایمان کی بقا اور ضمانت کی چیز ہے، اور اگر ہم ان علماء سے کٹ گئے تو ہمارے دین کا کہیں کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا، کیونکہ قرآن و حدیث انہی کے پاس۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گناہ بھی تو کرتے ہیں، غلطی بھی تو کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، پھر بھی قرآن و حدیث میں حکم ہے علماء کے ساتھ رہنے کا۔ ایک ڈاکٹر ہے، لمبی لمبی سگریٹ پیتا ہے، مگر جب سانس کا مریض جائے گا تو کیا کہے گا؟ سگریٹ مت پینا، بہت نقصان دہ ہے۔ اس کا علم اسے کہے گا،
چاہے اس کا عمل غلط ہے. اسی طرح کسی عالم کا کوئی عمل غلط ہو سکتا ہے کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے, ان سے گناہ ہوتا ہے, وہ اللہ سے توبہ استغفار کر کے بخشوا لیتے ہیں. لیکن جب آپ مسئلہ پوچھنے جاؤ گے تو مسئلہ تو وہ صحیح ہی بتائے گا. یہ نہیں کہ میں نے ایک دن جھوٹ بولا تو آپ سے کہوں گا ایک دن جھوٹ بولنا جائز ہے. نہیں, آپ آئیں گے تو میں یہی کہوں گا بھائی جھوٹ بولنا گناہ ہے, ہمیشہ کے لیے گناہ ہے, ہمارا عمل ہمارے ساتھ, لیکن مسائل تو صحیح بتائے جائیں گے. لہذا علماء امت سے جڑنا ہمارا فرض ہے. ایک قرآن کو کاغذ پر لکھ دیا گیا اتنا محترم کہ بغیر وضو ہاتھ لگانا حرام ہے, تو ان حفاظ کرام, ان علماء کرام کی کتنی عظمت ہے کہ جو ان کے سینوں کے اندر اللہ کا قرآن موجود ہے. اگر قرآن کا صفحہ لکھنے میں کہیں 2-4 جگہ غلطی ہو جائے تو کیا اس صفحے کو اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیا جائے گا؟ نہیں, وہ صفحہ آج بھی محترم کا محترم ہے. بھائی یہ غلط ہے, باقی سب اچھا ہے, یہ قرآن ہے, اس کو سینے سے لگاؤ. اسی طرح علماء میں کچھ غیر چیزیں آ جاتی ہیں تو بھی یہ علماء امت ہے, ان کا احترام کرنا ہماری ذمہ داری ہے. وعدہ تو کر رہا ہوں, ایک آخری بات, اس کی بات کچھ نہیں بولوں گا. ایک چودھری صاحب تھے, مدرسے کو غلہ بہت بھیجواتے, پورے مدرسے کا غلہ. بہت سے لوگوں کو جلن بھی ہوتی ہے, چبھن بھی ہوتی ہے, تو جا کر کہا وہ جو مولانا لوگ ہیں نا بہت سارا اپنے گھر لے جاتے ہیں, تم سمجھتے ہو کہ مدرسے کے بچے کھا رہے ہیں, مولانا لوگ بہت سارا اٹھا کر لے کے جاتے ہیں. بولے اچھا ایسی بات ہے. تو اس کے دماغ میں تو یہ تھا کہ مولانا پہ بھڑکے گا, ذلیل کرے گا, اپنی امداد بند کر دے گا. اس نے کہا کہ تم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا جو یہ باتیں تم نے ہمیں بتا دیا. اگلے سال جب اس نے غلہ بھیجا تو مدرسے کے تمام غلے, بچوں کا تو غلہ بھیجا ہی, اساتذہ کے لیے الگ سے غلہ ٹرک پر بھیجا. تو اس کے پیٹ میں بہت درد ہوا. بولے یہ کیا کیا تم نے, تو اور